الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم. قابل قدر محترم دوست اور بزرگوں، جو میں نے قرآن پاک کی آیات پڑھی ہے، یہ 30ویں پارے کے اندر ایک سورت ہے، سورۃ التطفیف. یہ اس کے شروع کی آیت ہے. اس سورت کے متعلق مفسرین کا ایک قول یہ ہے کہ یہ سورت مکی ہے، یعنی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، اور ایک قول یہ ہے کہ یہ سورت مدنی ہے، یعنی مدینہ منورہ میں نازل. بہرحال اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں ان کے لیے ہلاکتی اور بربادی کو بیان کیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو چونکہ وہاں کے باشندوں کے اندر مکمل اسلامی تعلیمات ابھی آئی نہیں تھی، تو ان کے اندر ایک رواج یہ بھی تھا کہ مارکیٹ کے اندر ناپ تول میں کمی کرنا یہ عام معمول والی بات ہو چکی تھی. جب خود کے وصول کرنے کی باری آتی تھی تو مکمل وصول کرتے تھے، اور جب دینے کی باری آتی تھی تو اس میں کمی کر کے دیتے تھے. چوری ہوتی تھی، خیانت ہوتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو اتارا اور اس کے اوپر مدینہ منورہ کے رہنے والے لوگوں نے جب اس بات کو اور اللہ کے پیغام کو سنا تو فوری طور پر اپنی اس بری حرکت سے باز آ گئے، اور پوری مارکیٹ کے اندر ناپ تول کی کمی کا یہ سارا مسئلہ ہی ختم ہو گیا. اور ایسا عمل کر کے دکھایا مدینہ منورہ کے لوگوں نے، یعنی صحابہ نے اس زمانے میں، کہ ناپ تول کو پورا کر کے دینا چاہیے. اس کے اوپر ایسا عمل کیا کہ صحابہ کی تجارت کو ایک مثالی تجارت بنا کر گویا کہ اللہ نے پیش کیا. ایسا عمل کر کے بتایا.
تو الغرض قرآن میں اور بھی جگہ کے اوپر اس کی تعلیم دی گئی ہے کہ ناپ اور تول کو جو ہے انصاف کے ساتھ پورا پورا کرو، اس میں کمی نہ کیا کرو۔ اوفوا الکیل والمیزان بالقسط، ناپ کو بھی پوری طریقے سے ناپ کر دو اور تولی جانے والی چیز کو بھی مکمل طریقے سے تول کر اچھی طریقے سے امانت داری کے ساتھ میں دو۔ اس میں چوری، خیانت، بے ایمانی، دھوکہ، یہ ساری چیزیں اس کے اندر مت کرو۔ ایسے ہی دوسری جگہ پر اللہ نے فرمایا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، جب تم ناپا کرو یعنی ناپ کر کوئی چیز دیا کرو تو مکمل طور پر ناپو، اس میں کمی مت کرو۔ وزنوا بالقسطاس المستقیم، اور صحیح ترازو سے وزن کرو۔ ذالک خیر واحسن تأویلا، یہ بہترین چیز ہے اور انجام کے اعتبار سے اچھی چیز ہے۔ ایسے ہی قرآن میں دوسری جگہوں کے اوپر بھی اللہ نے ارشاد فرمایا ہے اوفوا الکیل وزنوا بالقسطاس المستقیم، کہ کیل یعنی ناپ کو پورا پورا کرو اور صحیح ترازو سے تولا کرو۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے مت دیا کرو، یعنی ناپ تول میں کمی کر کے کسی کو کم کر کے مت دو اور زمین میں فساد مچانے والے مت بنو۔ کئی جگہوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ارشاد فرمایا ہے۔ آج ہمارے مارکیٹ اور ہماری تجارتوں کا حال ایسا ہو چکا ہے کہ عام طور پر یہ چیز اکثر یعنی زیادہ عام ہو چکی ہے، کمی کرنا، مکمل طور سے یعنی مکمل طریقے سے امانت داری سے تول کر نہ دینا، ہم جس کو ڈنڈی مارنا کہتے ہیں، ناپی جانے والی چیز کو مکمل ناپ کر نہ دینا، تولی جانے والی چیز کو مکمل تول کر نہ دینا، شمار کی جانے والی چیز کو مکمل شمار کر کے نہ دینا، یہ عام مارکیٹ کا حال ہو چکا ہے۔ بلکہ بعض مرتبہ تو ایسا بھی تجربہ ہوتا ہے کہ اچھا خاصا دیندار ہے، نمازی ہے، لیکن پھر بھی وہ اس بیماری میں پھنسا ہوا ہے، جبکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے اور اس کے اوپر تو اللہ نے تباہی اور بربادی کو بیان کیا۔ اس لیے اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ناپ تول کی کمی کا تعلق زندگی کے کن کن شعبوں کے ساتھ میں ہے۔ چونکہ جب ناپ اور تول کا معاملہ آتا ہے تو ہمارا ذہن سیدھا جاتا ہے کہ بھئی مارکیٹ کے ساتھ میں اس کا تعلق ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ناپ تول کی کمی کا تعلق انسان کے جس طریقے سے خرید و فروخت یعنی تجارت کے ساتھ میں ہے، اس طریقے سے دیگر شعبوں کے ساتھ میں بھی ہے۔ اگر اس میں بھی کمی کرے گا تو وبال۔ چنانچہ علماء کرام نے اس کے مختلف مفہوم بیان فرمائے کہ ناپ تول کی کمی کا کیا مطلب ہو سکتا ہے۔ چنانچہ ایک شکل تو ناپ تول کی کمی کی یہ ہے کہ ہمارے دکان پر کوئی گراہک آیا اور اس نے کوئی چیز اور اچھی کوالٹی کی چیز ہم نے دکھائی، اور جب اس کو دینے کی باری آئی تو گھٹیا چیز دے دی، تو یہ بھی ناپ تول کی کمی ہے۔ اس کا تعلق صرف وزن اور پیمانے کے ساتھ میں نہیں ہے۔ عمدہ کوالٹی کی چیز دکھا کر گھٹیا چیز گراہک کو پکڑا دینا، یہ بھی ناپ تول کی کمی کے اندر آتا ہے۔ اس لیے روایتوں میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بازار سے گزر رہے تھے اور ایک گلے والے کے ڈھیر کے پاس سے گزر ہوا۔
تو آپ نے اس کے پاس جو غلہ پڑا تھا اس میں اپنا مبارک ہاتھ ڈالا تو اندر سے بھیگا ہوا غلہ نکلا. اوپر تیار لگتا تھا لیکن اندر بھیگا ہوا پانی والا غلہ تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تاجر سے پوچھا کہ بھئی یہ کیا کر رہا ہے تو، یہ کیا معاملہ ہے تیرا؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارش ہو گئی تھی تو اناج بھیگ گیا، اس لیے میں نے اس کے اوپر گویا کہ اچھا اناج ڈال دیا ہے، بھیگا ہوا اناج اندر ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً وعید سنائی اور یوں فرمایا اس طریقے سے دھوکے بازی کرتے ہو، جو دھوکہ دے اس کا تعلق ہم سے ہے ہی نہیں. من غشنا فلیس منا، جو ہمارے ساتھ میں اس طریقے سے دھوکے کا معاملہ کرے اور وہ یوں سوچے کہ میں نبی کا امتی ہوں، تو کس منہ سے کہتا ہے؟ اللہ کے نبی نے تو کہہ دیا یہ میرا امتی ہو نہیں سکتا ہے جو غدار ہو اس طریقے سے. یہ ہے ملاوٹ کرنا مال کے اندر، اچھی چیز اور اچھی کوالٹی کی جگہ پر عیب والی چیز دینا. ہمارا حال کیا ہو گیا ہے کہ ہمارے پاس عیب والا سامان ہوگا تو ہم اس کو جو ہے نا اس طریقے سے چھپا دیں گے اور بڑی بڑی قسمیں کھا کھا کر اس کو بیچ دیں گے. اس کی اتنی تعریف کریں گے، اتنی تعریف کریں گے کہ اس سے بہتر کوالٹی دنیا میں کوئی جگہ پر ہم کو ملے گی ہی نہیں. اور اس طریقے سے تعریفوں کے پول باندھ باندھ کر اس کو پکڑا دیتے ہوں اور اس کی قیمت اچھی خاصی وصول کرتے آنے والے سے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے تاجر بھی تھے. جیسے ہم مسلکن حنفی ہیں وہ امام ابو حنیفہ کو ہم فالو کرتے. ان کا کپڑوں کا کاروبار تھا اور کوئی چھوٹا موٹا کاروبار نہیں تھا، بہت بڑا کاروبار تھا. اور دور دراز علاقوں کے اندر امام صاحب کی دکان سے مال جایا کرتا تھا. ایک مرتبہ ایسا واقعہ پیش آیا کہ امام صاحب کے پاس ایک کپڑے کا تھان آ گیا جو عیب والا تھا. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کام کرنے والے آدمی سے کہا کہ بھئی کوئی بھی گراہک آئے اس کے سامنے اس کپڑے کے پورے تھان کو کھول دینا ہے، اس کو اس کے سامنے عیب رکھنا ہے کہ اس کے اندر یہ عیب ہے اور یہ نقصانی ہے، اور اس کے اوپر پھر جو قیمت طے ہو اس کے مطابق تجھے معاملہ کرنا ہے. اس لیے دھیان رکھو، اس کو بھولنا مت. آپ کے آدمی نے کہا کہ ٹھیک بات ہے حضرت، جو بھی آئے گا میں اس کو اس کا عیب بتا دوں گا کہ اس کے اندر یہ عیب ہے، پھر اس کے بعد قیمت طے کریں گے. امام صاحب چلے گئے. جب شام کو آتے ہیں تو وہ کپڑے کا تھان نہیں تھا، بک گیا تھا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلا سوال یہ کیا کہ بھئی آپ نے یہ کپڑے کا تھان بیچ دیا جو عیب والا تھا، تو آپ نے سامنے لینے والے کو بتایا تھا کہ اس میں یہ عیب ہے؟ کہ حضرت یہ تو بھول ہی گیا، نہیں بتا سکتا. کہ اچھا اتنی بڑی بے ایمانی، تم نے اس کو بتایا نہیں؟ کتنے کا بیچا؟ کہ 30,000 درہم میں بیچا. کہ نکالو 30,000، پورے کے پورے 30,000 نکالے اور صدقہ کر دیا. پورے 30,000 کا صدقہ کر دیا کہ یہ وہ پیسہ ہے جو آج دکان پر ناجائز طریقے سے آیا ہے، اس کا استعمال ناجائز. یہ امانت داری. اس لیے ان کی تجارتوں کی اور صحابہ کی تجارتوں کی اس لیے مثالیں دی جاتی، ویسے ہی مثالیں نہیں دی جاتی. بخاری کے اندر ایک روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ان سے نہ کلام فرمائیں گے، نہ ان کے ساتھ میں رحم و کرم کا معاملہ فرمائیں گے، نہ ان کے گناہوں کو معاف کریں گے، یعنی ان کے گناہوں کو پاک صاف کریں گے، بلکہ ان کو دردناک عذاب دیں گے. بخاری کی روایت.
اور اس جملے کو اللہ کے نبی نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا کہ کل قیامت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر نہ نظر کرم فرمائیں گے، نہ ان سے کلام کریں گے، نہ ان کو گناہوں سے پاک صاف کریں گے، بلکہ ان کو دردناک عذاب دیں گے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے خطرناک قسم کے گھاٹے اور خسارے والے کون لوگ ہیں؟ کون لوگ ہیں ایسے گھاٹے اور خسارے والے کہ یعنی کہ اللہ کے دربار میں جا کر بھی اللہ کے نظر کرم سے محروم رہے؟ کیونکہ 3 قسم کے لوگ ہیں۔ ایک تو وہ لوگ جو اپنے کپڑوں کو ٹخنوں سے نیچے لٹکاتے ہیں، جس کو آج گناہ نہیں سمجھا جاتا۔ حالت نماز کے اندر ہمارے ٹخنے ڈھکے ہوتے ہیں، ٹخنوں کا ڈھکا ہوا ہونا گناہ کبیرہ میں سے، لیکن آج اس پر توجہ ہی نہیں ہے، اور سلوار ٹخنوں سے نیچے ہوتا ہے اور آدمی نماز پڑھ رہا ہے۔ اس کی مثال تو ایسی ہو گئی کہ نماز کے اندر جو اللہ کی نظر کرم کا بہترین موقع ہے، سلوار اگر ٹخنوں سے نیچے ہے تو عبادت کی حالت میں بھی اللہ نے اس کے اوپر نظر کرم نہیں فرمائی ہے، بلکہ اس حال میں بھی گناہ میں ہی مبتلا ہے، نماز پڑھتے ہوئے گناہ ہو رہا ہے۔ ٹخنوں سے نیچے سلوار یا کوئی بھی کپڑا لٹکانا صرف تعلق سلوار کا نہیں ہے، عربی جبہ جو پہنتے ہیں اگر وہ بھی ٹخنوں سے نیچے جائے گا تو بھی گناہ ہے۔ کوئی بھی کپڑا جسم پر آنے والا، چاہے کرتا ہو کہ سلوار ہو، ٹخنوں سے نیچے جائے گا تو گناہ ہوگا۔ عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ٹخنوں سے نیچے کا تعلق تو سلوار اور پینٹ کے ساتھ میں ہے، اس لیے ہمارے عربی جبے بہت سی مرتبہ اس سے بھی نیچے ہوتے ہیں۔ گناہ ہے کوئی بھی کپڑا۔ اور دوسرا وہ آدمی جو احسان کر کے احسان جتلاتا ہو، اس کے اوپر بھی اللہ نظر کرم نہیں فرمائیں گے۔ اور تیسرا وہ آدمی جو اپنے سامان کو جھوٹی قسمیں کھا کر بیچتا ہے۔ ذرا سوچئے کہ کتنی بڑی وعید ہے ان 3 برائیوں کے اوپر۔ تو ناپ تول میں کمی کی ایک شکل تو یہ ہے کہ عمدہ کوالٹی کو گھٹیا کوالٹی سے بدل کر گراہک کو دینا، اس کو بیچنا، دکھائی کوئی چیز، اب دینے کی باری آئی تو دوسری چیز دے رہا ہے۔ اسی طریقے سے ناپ تول کی کمی میں یہ بات بھی شامل ہے کہ ملاوٹ کر کے بیچنا۔ آپ ایک دکان کے اوپر گئے، 1 کلو آپ کو آٹا لینا تھا گیہوں کا، اب دکاندار نے آدھا پونا کلو تو آٹا لیا اور کچھ پاؤڈر اور تھا کہ جس کو ملا دیا آٹے کے اندر اور اس کو 1 کلو کر دیا۔ ایسا سب ہوتا ہے مارکیٹوں میں، نہیں ہوتا ایسا نہیں، ملاوٹیں ہوا کرتی ہے۔ تو یہ بھی ناپ تول میں کمی ہے۔ جس طریقے سے دودھ والے دودھ کے اندر پانی ملاتے ہیں، یہ بے ایمانی ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ ناپ تول میں کمی ہے۔ لال مرچ پاؤڈر ہوتا ہے، اس کے اندر دوسرا کلر ملا دیا جاتا ہے اور اس کو وزن میں برابر کر دیا جاتا ہے، ملاوٹ کے ساتھ میں 1 کلو بنا دیا جاتا ہے۔ اصلی اور اوریجنل اگر گھی ہے تو اس کے اندر دوسرا اور چیز ملا کر اس کو ملاوٹ کے ساتھ میں بیچا جاتا ہے۔ یہ وہ شکلیں ہیں جو ناپ تول میں کمی کی شکلیں ہیں۔ اس لیے میں نے کہا کہ ناپ تول کا تعلق صرف ترازو کے ساتھ میں اور پیمانے کے ساتھ میں نہیں ہے۔ اس دائرے کے اندر تو بہت ساری چیزیں آئے گی۔ گوشت بیچنے والا ہے
1 किलो गोश्त क्यों लेने के लिए गया, अब उसके वजन को बढ़ाने के लिए हड्डियां भर दी। कसाई लोग करते हैं ऐसा काम, ताकि कम गोश्त के अंदर वजन किलो पूरा हो जाए। ये सब क्या है? नापतोल में कमी है। हम जरा हम अपनी तिजारत के ऊपर जाएं तो हम अपनी दुकानों को देखा करें कि क्या ये चीजें नहीं हो रही है, क्या वजन के अंदर कांटा चोरी नहीं हो रही। हम मछली मार्केट का अगर चक्कर लगाएंगे तो पता चलेगा नापतोल में कमी हो रही है। और यहां आकर हम अल्लाह के सामने रोते हैं और गिड़गिड़ाते हैं जब हमने अल्लाह के बंदों को धोखा दिया है और इनके साथ में बेईमानी का मामला किया है, और हम ये चाहते हैं कि हमारे रिस्क में अल्लाह बरकत डाल देवे, तो हराम के अंदर अभी अल्लाह कभी भी बरकत नहीं डालते हैं। बरकत का ताल्लुक तो हलाल रिस्क के साथ में है। हमारी मिसाल तो ऐसी हो गई कि कोई सूद लेकर आ रहा है और वो ये सोचता है कि मेरे सूद में बरकत हो जाए, तो सूद में बरकतें हुआ करती, चोरी के माल में बरकत हो जाए, रिश्वत के माल में बरकत हो जाए। जब इसमें बरकत नहीं हो सकती है तो जिस माल को धोखे के जरिए से हासिल किया गया, बेईमानी के रास्ते से हासिल किया गया, और हम ये सोचते हैं कि हमारे रिस्क के अंदर बरकत हो जाए, कहां से बरकत होगी? ये एक शक्ल है मिलावट वाला माल बेचना, और एक शक्ल ये भी है कि किसी के हुकूक की अदायगी में कमी कोताही करना, ये भी नापतोल में कमी है। शौहर बीवी के हुकूक अदा नहीं कर रहा, बीवी शौहर के हुकूक अदा नहीं कर रही है, हम इसको तो समझते ही हैं कि भाई नापतोल में कमी है कि नहीं। ये भी नापतोल में कमी के साथ में इसका ताल्लुक है। औलाद माँ बाप के हुकूक अदा नहीं कर रही है और माँ बाप औलाद के हुकूक अदा नहीं कर रहे हैं। शौहर ये चाहता है कि मेरी बीवी मेरे सारे हुकूक अदा करे, और उसमें कोताही होती है तो आम तौर पर शौहर बरसते हैं बीवियों के ऊपर कि इसने मेरी हक तलफी की। तो जब आप अपने मुकम्मल हुकूक वसूल करना चाहते हैं तो आपने उसके हुकूक दिए। इसके अंदर कोताही हो रही। माँ बाप चाहते हैं कि हमारी औलाद हमारे मुकम्मल हुकूक अदा करे, लेकिन माँ बाप को चाहिए क्या इन्होंने औलाद के हुकूक अदा किए? नापतोल में कमी का ताल्लुक तो हर एक के साथ में। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास एक आदमी अपने बच्चे को लेकर आया और आकर उसने शिकायत की हजरत उमर से कि हजरत मेरा बच्चा है, मेरी नाफरमानियां करता है, मेरी बात नहीं मानता, कुछ नसीहत कर दीजिए। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसको नसीहत की, बाप की अजमत क्या है, बाप का एहतराम क्या है, समझाया। जब हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नसीहत करके चुप हो गए तो उस बच्चे ने हजरत उमर से पूछा कि हजरत, क्या औलाद पर ही माँ बाप के हुकूक है या फिर माँ बाप पर भी कोई औलाद के हुकूक आते हैं? हजरत उमर ने कहा कि माँ बाप पर भी औलाद के हुकूक आते हैं, एक तरफ थोड़ी है मामला, दोनों तरफ से। कि वो क्या हुकूक है जो माँ बाप पर औलाद के हुकूक बनते हैं, वो क्या है? कि सबसे पहला हक तो ये है कि बाप की जिम्मेदारी बनती है कि बच्चे की माँ का इंतखाब अच्छा करे, यानी अच्छी औरत से निकाह करे, और जब उसके यहाँ औलाद हो तो उसका अच्छा नाम रखे। ऐसे सारी बातें बताई। तो उस बच्चे ने फिर फौरन हजरत उमर से फरियाद की कि हजरत,
میں میرے ماں باپ کے حقوق ادا نہیں کرتا، ایسا نہیں، بلکہ میرے باپ نے ہی میرا حق توڑا ہے، اس نے تو میرا ایک بھی حق ادا نہیں کیا، اس لیے کہ میری ماں کا انتخاب اچھا نہیں ہے، میری ماں تو ایک باندی ہے، میرے باپ نے اس کو 400 درہم میں خریدا ہے، اب اس کی ویلیو کیا؟ میں اس ماں کا بیٹا ہوں کہ جس کا کوئی وقار اور کوئی مقام اور کوئی عزت سماج کے اندر لوگ دیتے نہیں ہے، اور میرا نام بھی میرے باپ نے جعل رکھا ہے، اور جعل کے معنی گوبر کا کیڑا، ایک دوسرا معنی آتا ہے لڑائی کرنے والا، جھگڑالو، فتنے باز۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اس باپ کو ڈانٹا اور کہتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تو آیا ہے اپنے حقوق وصول کرنے کے لیے، تو نے بچے کے حقوق مارے، تجھے پتہ نہیں چلتا، نکل یہاں سے، یہاں سے نکل، حق تلفی تو تو نے کی ہے، اس کا نام غلط رکھ دیا، اور ایسی عورت سے نکاح کی کہ جس عورت سے تربیت کا امکان بہت کم ہوا کرتا ہے۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ ہم بھی اپنے بچوں کے نام ایسے ہی رکھتے ہیں، لیٹسٹ نام کا زمانہ آ گیا ہے، اور ہم نام علماء سے نہیں پوچھتے، علامہ گوگل سے پوچھا کرتے ہیں، جو ہمارے فون میں ہوا کرتے ہیں، وہ علامہ گوگل ہے، اس لیے کہ مولوی کے بتائے ہوئے نام پسند نہیں آئیں گے، علامہ گوگل جو بتا دیں گے تو وہ ریسرچ پکی ہوگی۔ اب ایسے ایسے نام اندر سے تلاش کر کے لاتے ہیں کہ کسی نے آج تک نہ سنا ہوگا نہ پتہ ہی ہوگا کہ بھئی ایسا بھی کوئی نام ہوتا۔ اب لوگ پوچھتے کہ اس کا معنی کیا؟ بھئی کوئی معنی دار لفظ ہو تو معنی بتائیں گے، اس کا تو کوئی میننگت نہیں ہے، نامج غلط ہے، میننگ پوچھنے کیا آیا ہے؟ ایپل کا میننگ تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن کسی نے اس ایپل کے اسپیلنگ ہی کو بدل دیا اور کہتا ہے کہ اب بتاؤ کہ اس کا معنی سفرجن ہے کہ نہیں ہے۔ بھئی تو نے اسپیلنگ غلط کر دیا، اب اس کا معنی سفرجن کہاں سے ہوگا؟ یہ حال ہو چکا ہے۔ بچوں کے ناموں کے انتخاب کے اندر لیٹسٹ ورژن جو آ گیا نا ہمارے دماغ کے اندر، اور نئی سوچ جو پیدا ہو گئی ہے، یہ نئی سوچ نے ہمارے بچوں کے ایسے ایسے نام رکھوا دیے ہیں کہ اس نام کا کوئی میننگت نہیں ہوتا ہے، کوئی پتہ ہی نہیں کیا ترجمہ ہو رہا ہے، تو بچہ بھی جو ہے بغیر میننگ کے، بغیر مقصد کے بڑا ہوتا ہے کہ اس کو بھی پتہ نہیں کہ اپنے کیا کام کرنا ہے، اس لیے کہ نام کا بھی تو اثر پڑتا ہے، نام کا اثر پڑتا ہے۔ اس لیے حکم ہے کہ بزرگوں کے نام پر، صحابہ کے نام پر، اولیاء اللہ کے نام پر اپنے اولاد کے نام رکھو، تاکہ ان کے جیسے اخلاق آئے، ان کے جیسی شرافت آئے، اور علماء سے پوچھ کر رکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ کیا معنی نکلتا ہے۔ تو خیر، یہ ناپ تول کی کمی کے اندر ایک یہ بھی آتا ہے کہ ادائے حقوق کے اندر کوتاہی کرنا، نہ شوہر بیوی کے حق ادا کرتا ہے، نہ بیوی شوہر کا حق ادا کرتی ہے، نہ اولاد ماں باپ کے حقوق ادا کرتی ہے، اور نہ ماں باپ اولاد کے حقوق ادا کرتے۔ یہ کیا ہے؟ ناپ تول میں کمی ہے، وبال ہے، مصیبت ہے، تکلیف والی چیز ہے۔ اسی طریقے سے ناپ تول کی کمی کا تعلق علماء نے لکھا ہے کہ عبادت کے ساتھ میں بھی ہے، عبادت کو پرسکون اور اچھے طریقے سے ادا نہ کرنا، یہ بھی کمی کوتاہی ہے۔ نماز کے رکوع اور سجود کو کامل ادا نہ کرنا، تعدیل ارکان کا خیال نہ رکھنا، یہ تطفیف ہے۔ حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ نماز پڑھتا اور اس نے بہت جلدی نماز پڑھی، اس کو بلایا کہ بھئی یہاں ہو، تو یہ تو نے نماز پڑھی، ایسی نماز کتنے سال سے پڑھتا؟ کہ 40 سال سے پڑھتا۔
حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک بات سن لے، ایسا سمجھ لے کہ 40 سال سے تو نے ایک بھی نماز نہیں پڑھی، ایک بھی نماز نہیں پڑھی ہے تو نے 40 سال سے، اور اسی طریقے سے نماز پڑھتے پڑھتے بھی مرے گا، محمدی بن کر نہیں مرے گا۔ ہوتا ہے، اس کو بھی تطفیف کہا ہے علماء نے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں تشریف فرما، ایک آدمی آتے، نماز پڑھ کر فارغ ہوتے، حضور کی خدمت میں آتے تو اللہ کے نبی نے کہا کہ پھر سے نماز پڑھو، جاؤ، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ پھر گئے، پھر نماز پڑھی، پھر فرمایا، 2-3 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے واپس کیا۔ پھر اخیر میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز یعنی پڑھ کر بتائی اور طریقہ بتایا کہ نماز کس طریقے سے پڑھی جاتی ہے۔ یہ تطفیف تھی نماز کے اندر، کہ ایسی کمی کوتاہی والی نماز کے اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو حقوق اللہ میں کمی کوتاہی کرنا، اس کو بھی تطفیف کہیں گے۔ صرف اس کا تعلق ناپ تول کے ساتھ میں نہیں ہے، حقوق العباد کے ساتھ میں بھی ہے، ہماری تجارت کے ساتھ میں بھی ہے، اور حقوق اللہ کے ساتھ میں بھی۔ اور جو اس طریقے سے ناپ تول کی کمی کرتا ہے، یعنی اس برائی سے باز نہیں آتا، تو اللہ تعالیٰ نے قوم شعیب کا انجام قرآن میں بیان فرمایا ہے کہ اس قوم کے اندر جہاں بت پرستی اور شرک وغیرہ کی بیماری تھی، وہاں پر یہ بھی بیماری تھی کہ یہ لوگ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام بار بار سمجھاتے ہیں، متنبہ کرتے ہیں، نصیحتیں کرتے ہیں کہ بھئی تمہارا کاروبار جس انداز سے تم چلا رہے ہو یہ غلط ہے۔ تو برائی سے باز آنے کے بجائے اوپر سے قوم ٹھٹھا کرتی ہے حضرت شعیب علیہ السلام کا، اور یوں کہتی یا اصلاتک تأمرک، یعنی شعیب کہ آپ کی نماز آپ کو ایسی باتوں کا حکم کرتی ہے۔ یعنی اس طریقے سے حضرت شعیب علیہ السلام کا قوم مذاق اڑا رہی ہے کہ آپ کی نماز سکھاتی ہے کہ ایسا مت کرو، ایسا مت کرو، ایسا مت کرو۔ جیسے مسجد کا کوئی امام یا کوئی عالم دین ہم کو اگر اس سلسلے میں کوئی مسئلہ بتا دے تو کبھی کبھار ہم بھی کہتے ہیں مولانا کو سمجھ نہیں پڑے گی ابھی، کیونکہ وہ تجارت میں نہیں ہے، وہ اس لائن کے ماہر نہیں ہے۔ تو ہم اس طریقے سے چھوٹ جاتے ہیں کہ سمجھ پڑے نہیں ان کو تو، اور ہم اپنے کام کو چالو رکھتے۔ ہماری بے دینی ہے، یہ شیطانی دھوکہ ہے کہ عالم کو خبر نہیں پڑتی، اس کو خبر نہیں پڑتی، ہم تاجر ہیں، ہم کو پتا چلے کس طریقے سے مارکیٹ میں رہنا ہے۔ کسی کے پتا چلنے سے ناجائز جائز نہیں بن جائے گا، چوری کرنا حلال نہیں ہو جائے گا، سود کھانا حلال نہیں ہو جائے گا۔ جو زہر ہے وہ تو زہر رہے گا ہی، چاہے عالم کو پتا چلے کہ نہ چلے۔ ایک بات تو ضرور ہے کہ سامنے والے کو پتا نہیں چل رہا ہے ابھی تک۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم حضرت شعیب سے ٹھٹھا کر رہی ہے، مذاق کر رہی ہے۔ آپ کی نماز آپ کو حکم کرتی ہے ایسا کہ ناپ تول کے اندر کمی مت کرو، یہ مت کرو، اور اس طریقے سے نصیحت کرتے ہو۔ حضرت شعیب علیہ السلام پھر بھی سمجھاتے، نبی ہوتے ہیں، نبی ہوا کرتے، قوم کے ہمدرد ہوا کرتی ہے یہ ہستیاں۔ تو سمجھ میں نہیں آیا، اس قوم کو اللہ نے عذاب بھیجا، ایسی سخت گرمی مسلط کر دی اس کے اوپر کہ یہ لوگ گرمی سے پریشان ہو گئے۔ ایسا لگتا تھا جیسے کہ جہنم کا کوئی دروازہ ان کے اوپر کھول دیا۔ گرمی سے بچاؤ کے لیے ادھر ادھر بھاگتے ہیں، کہیں راحت اور سکون کی چین کی یعنی آرام نہیں مل رہا ہے ان کو،
وہ بچنے کے لیے تہخانوں میں گھستے ہیں، نیچے زمین کے نیچے گھسے تو اور زیادہ گرمی نے پریشان کیا، شہر چھوڑ کر جنگل کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ جب بھاگتے بھاگتے جنگل میں پہنچے تو ایک بادل کو دیکھا کہ وہ بادل کے اندر سے ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہے، تو اس قوم چونکہ پریشان ہو چکی تھی گرمی کے اندر، تو پوری کی پوری قوم اس بادل کے نیچے ٹھنڈی ہوا کے لیے جمع ہو گئی۔ جب یہ ساری قوم جمع ہو گئی تو اللہ نے اسی بادل کے اندر سے آسمان سے آگ برسائی اور پوری قوم کو تباہ کر دیا اور برباد کر دیا۔ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ، اللہ نے فرمایا کہ اس قوم نے جھٹلایا اپنے نبی کو جھٹلایا اور نبی کی باتوں کو جھٹلایا اور نبی کی نصیحتوں پر عمل نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے صاحبان کی شکل کے اندر بادل بھیجا اور اس بادل کے اندر اللہ نے عذاب رکھا تھا، اس قوم کو تباہ اور برباد کر دیا۔ نقصان اور گھاٹا تو ضرور ہے میرے بھائی۔ علماء نے کتابوں کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے کہ کسی زمانے کے اندر مختلف علاقوں سے لوگ حج کے لیے گئے۔ اس وقت لوگ پیدل بھی جایا کرتے تھے اور اس طریقے سے جانوروں کی سواریاں ہوا کرتی تھی، تیز رفتار سواریاں نہیں تھی جیسے ہمارے زمانے میں۔ ایک پورا قافلہ تھا، انہوں نے حج کے دنوں میں حج کیا، عبادتیں کی، اور جب حج مکمل ہوا تو اس کے بعد پورا قافلہ واپس ہوا۔ راستے میں ایک آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے اس میں سے، یعنی ایک حاجی صاحب کا انتقال ہوتا ہے، کیونکہ حج کر کے آئے تھے، ایک حاجی صاحب کا انتقال ہو جاتا ہے۔ تو اس قافلے والوں نے سوچا کہ بھئی ان کو کسی زمین کے اوپر کفن دفن کا پورا انتظام کر کے ان کو دفنا دیا جائے نماز وغیرہ پڑھ کر۔ چنانچہ پوری تیاری کی گئی، نماز جنازہ پڑھی گئی۔ جب قبر میں دفن کے لیے پہنچے تو قبر کے اندر بہت بڑا اژدہا نظر آیا، تو انہوں نے سوچا کہ بھئی دوسری قبر بنا دیتے۔ دوسری قبر بنائی، اس میں بھی اژدہا، جو بھی قبر بناتے اس میں سانپ نظر آ جاتا ہے۔ تو پورا قافلہ پریشان ہو گیا کہ آخر ہے کیا یہ کہ جہاں بھی قبر کھودو اژدہا نظر آ رہا ہے۔ تو وقت کے علماء سے انہوں نے مسئلہ پوچھا۔ لکھا ہے علماء نے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا یہ مسئلہ کہ حضرت کیا کرے اس کا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے واقعے کی سچویشن کو یعنی کہ سنا اور پورا واقعہ سنا، اس کے بعد کہا کہ بھئی یہ تو اللہ کا عذاب ہے، تم اس آدمی کو اس حال میں دفن کر دو۔ کہاں سے آ رہا ہے؟ حج سے آ رہا ہے، راستے میں انتقال ہوا ہے، اور کیا کہہ رہے یہ اللہ کا عذاب ہے، اسے حال میں دفن کرو۔ پورا قافلہ سختے میں آ گیا، آخر یہ کیا ہوا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے معافی کا اعلان لے کر آ رہا ہے، کون سا گناہ ایسا ہو گیا کہ اس کی قبر کے اندر گویا کہ اللہ کا عذاب پہلے سے اس کا انتظار کر رہا ہے۔ خیر قافلے والوں نے تو اسی حال میں اس کو دفنا دیا اور وہ نکل گئے۔ جب شہر کے اندر اور بستی کے اندر پہنچے تو اس کے خاندان والوں سے ملے، اس کی بیوی سے ملے، پوچھا بیوی سے کہ آخر آپ کے شوہر کیا کام کرتے تھے؟ میرا شوہر کے نمازی بھی تھا، زکوٰۃ بھی ادا کرتا تھا، عبادتوں کا پابند تھا، اور رمضان کے روزے بھی رکھتا تھا، اور حج بھی آپ کے ساتھ میں کیا۔ ساری عبادتیں اس کے ذمے اس کی زندگی کے اندر تھی اور اللہ کے احکام کو پورا کرتا تھا۔ ایک کمی تھی کہ اس کی تجارت تھی، گیہوں کی اور اناج کی تجارت تھی۔ جب سودے کی باری آیا کرتی تھی وہ کم تول کر دیتا تھا، کم لوگوں کے ساتھ میں دھوکہ کر کے دیتا تھا۔ یہ اس کے گناہ کا وبال ہے کہ جانے سے پہلے اللہ کا عذاب اس کا انتظار کر رہا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اس ظلم کا پتہ کسی کو نہیں ہے۔ ہم اپنی تجارتوں کے اندر سچائی لانے کے ہم تصور تک نہیں ہے ہمارے اندر کہ میں اپنے کاروبار کو امانت داری اور سچائی کے ساتھ میں چلاؤں۔ اسی بات کو اللہ نے فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ۔ تباہی ہے، بربادی ہے یہ کمی کرنے والوں کے لیے، کوتاہی کرنے والوں کے لیے۔ جب لینے کی باری آتی ہے تو ناپ کر پورا وصول کرتے ہیں، اور جب دینے کی باری آتی ہے تو لوگوں کو کم کر کے دیا کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ فرماتے تباہی اور بربادی۔ اس لیے میرے بھائیوں
ہم اپنی تجارت کو ایمانداری پر کھڑا کریں، امانت داری پر کھڑا کریں، ایسی کمی کوتاہیوں کو ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔